کر کے کہہ رہا سو جاؤ، جب مجھے گھر میں آنا ہو مگا میں آ جاؤں گا۔ اماں کو کہہ رہا اماں جان انتظار نہ کریو، خدا کی قسم یہ نوبت کیوں آئی؟ اس بیٹے کا کہنے کا حق ہے، جب میں تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا تھا تم مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، دنیا عدلے کا بدلہ ہے، آج تم میرے پیچھے پھر رہے ہو، آج تمہارا بچہ تمہیں منہ نہیں لگا رہا ہے۔ سارا قصور بچوں کا، سارے باعثین گستاخی بیٹھے ہو۔ کپڑے دھونے میں تجھے وقت لگا، ہانڈی روٹی میں وقت لگا، طرح طرح کی موسم میں سرما کی ڈشز میں تجھے وقت لگا، بنانے کے اندر طرح طرح کی، تو نے فلانا موبائل کھولا، ہر جگہ سرچ کیا، فلانی جگہ سے آج کیا سکھلایا جائے گا، یقین جانو تجھے زبان کے ذائقے تو تجھے مل گئے، دل کا سکون تمہیں حاصل نہ کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا بچوں کو وقت دیتے، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتی، سر پہ دوپٹہ اڑاتی، چھوٹی چھوٹی تسبیح ہاتھ میں پکڑاتی۔ میرے عزیزو آج اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم کی حالت دیکھ لو، آج ہمارے گھروں میں کیا ملے گا؟ طرح طرح کے شو پیس ملیں گے۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا جس گھر کے اندر تصویر آ جائے، جس گھر کے اندر بت آ کے کھڑا ہو جائے، رحمت کا فرشتہ آیا نہیں کرتا؟ جیلوں والوں باہر نہ جاؤ، کتنے ٹول کٹے ہوئے ہیں، جانوروں کی تصویریں، جانوروں کے بت پہلے کھڑے ہیں، تاکہ ٹول بنانے والے نے بتلا دیا یا تمہیں میڈیکل کی سہولت ملے گی، پولیس کے محکمے کی، تھانے کی سہولت ملے گی، کالج کی سہولت ملے گی، یا تمہیں کمپنی ملے گی، پارک ملے گا، شام کو تمہیں سیر کرنے کے لیے یہاں تمہیں تحفظ دیا جائے گا۔ میرے عزیزو ایسا نظام ہے کالونی میں، سیوریج کا پانی کا انتظام ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن دروازے پہ بت کھڑے کر کے بتلا دیا دنیا کی ساری سہولتیں تو ملیں گی لیکن اس ٹول کے اندر رحمت والا فرشتہ نہیں آئے گا۔ ہر چوک میں، ہر روڈ پہ بنے پڑے بت، جانے کو آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ پھر کہہ رہے ہو کورونا وائرس کیوں آیا؟ یہ جانوروں کی وجہ سے یہ اتارا اللہ نے عذاب۔ آج سے 20-25 سال پہلے گھروں میں جا کے دیکھو میری بہنوں، جن چیزوں کو تم نے سٹور میں پھینک دیا، پتہ نہیں خدا کی رحمت ان چیزوں کے بوسے دینے کے لیے کتنی مرتبہ زمین پہ آیا کرتی تھی۔ ایک پیلے سے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی، حاجی حج کر کے لایا کرتا تھا، اس کے محراب کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہوا کرتا تھا، مکہ مدینے کی تصویر ہوا کرتی تھی، وہ تیرے میرے گھر کی کھنٹی پہ لٹکی ہوا کرتی تھی۔ 8-8 9 تسبیحاں گھر کی کھنٹی پہ لٹکی ہوا کرتی تھی، 4-4 5-5 قرآن پاک کے نسخے گھر میں پڑے ہوتے تھے، بے شک پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، دادی ان پڑھ تھی، دادا ان پڑھ تھا، ابا ان پڑھ تھے، اماں ان پڑھ تھی۔ آج اماں کہتی مجھے ٹچ موبائل لا دے، آج سے 25 سال پہلے دادی کا کرتی تھی بیٹے مجھے موٹے حرفوں والا قرآن پاک لا دے۔ بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، ہیٹر اے سی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لالٹین کی روشنی کمرے میں ہوا کرتی تھی، 6-6 نمبر کی موٹی موٹی اینک دروازے کی کھڑکی کھلا کرتی تھی، کھڑکی کھلا کرتی تھی۔ صبح صبح جب لوگ نماز کے لیے جایا کرتے تھے، 70-80 سال کے بوڑھے بوڑھیاں خدا کی قسم جوڑ جوڑ کے ہجے ہجے کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے، آواز گلی محلے میں آیا کرتی تھی جیسے گلی کا جمعدار کوڑا اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ جب آواز گلی میں آیا کرتی تھی فرشتے تیرے دروازے پہ ساری نحوست خدورتوں کو سمیٹ کے لے جایا کرتے تھے۔ اور ذرا اسی 25-30 سال کے دور میں چلے جاؤ، نہ ڈائننگ ٹیبل تھا، نہ ڈائننگ ہال تھا، کپڑے کے دسترخوان ہوا کرتے تھے، بچھا زمین پہ کرتے تھے، تھوڑے برتن ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہنڈیا میں جو پکا ہوتا تھا باپ اس طرف ماں اس طرف بیٹھ جایا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے برتنوں کے اندر ماں روٹی کے ٹکڑے جوانوں کو ایک روٹی میں سے 3-3 4 کر کے دیا کرتی تھی، اور ہر ایک کو دیتے ہوئے کہتی تھی بسم اللہ میرا بچہ، میرا پوت، میرا بیٹا۔ پھر بچہ جب لقمہ منہ میں چلایا کرتا تھا ماں دیکھ دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی اور دل ہی دل میں کہا کرتی تھی اللہ اس پکانے والی کے ہاتھوں کی برکت اس کے سینے میں اتار دے۔
جب اماں روٹی پکایا کرتی تھی کبھی درود شریف پڑھا کرتی تھی، کبھی نعت شریف پڑھنا شروع کر دیا کرتی تھی، کبھی قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ ماں کی زبان سے باورچی خانے میں بچہ قرآن سن کے قرآن کا آتا حافظ بن جایا کرتا تھا۔ اب اپنے حالات دیکھو تو صحیح، سارا اللہ نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ 3 افراد گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، تینوں کے گلاس علیحدہ۔ پہلے ایک نیا جوڑا بنا کرتا تھا، کبھی بڑا بھائی پہن لیا کرتا، کبھی چھوٹا پہن لیا کرتا۔ ایک جوتی گھر میں آیا کرتی، اس کے دوست کی شادی ہوتی تو وہ پہن کے چلا جاتا، کبھی جھگڑے ہی ہوا کرتا تھا۔ اب تو حالات ایسے آ گئے، بغیر اجازت کے آپ اپنے بھائی کا موبائل، بھائی تو دور کی بات بہن کا ہی نہیں اٹھا سکتے، کرونا وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے۔ بیٹی نے غصے سے دروازہ بند کر لیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کوئی ماں کہنے لگی فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھا کے سن لیا۔ بیٹی غصے میں باہر آئی، اماں تیری جرت کیسے، تو نے مجھے فون اٹھایا، آئندہ کرے گی ایسا تماشا گھر سے نکل کے نکلوں گی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ صبح ابو جان نے ناشتے پر بیٹے سے پوچھا رات 12 بجے تک کیا تھا؟ اس نے یوں غصے سے دیکھا اور ماں کو دیکھا۔ ماں نے باپ کے گھٹنے کو یوں کر کے دبایا کہ چپ کریے جی، چپ کریے جی۔ اس نے گھور کے دکھایا اور بیٹے کو کہا چپ کر، تیرا باپ ہے، چپ کر، تیرا باپ ہے۔ اب بیٹا کہہ رہا اماں ابو جان سے کہے کہ مجھے بار بار اس طرح نہ کرا کرے، گھر چھوڑنے میں مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ باپ نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑا اور سر کو جھکایا کہ اللہ مجھے اس کی خوشیاں نہیں چاہیے، بس مجھے عزت کی موت عطا فرما دے، بس اللہ بس۔ بڑی امنگیں ہیں تمہارے نوجوانوں، تمہارے ماں باپ کو تمہارے سے آگ کی گھوری سے ماں باپ کو نہ ڈرانا، جھڑکی نہ دینا، ماں باپ کو یوں کر کے نہ دیکھنا۔ ذمہ داری سے جامع مسجد کے اندر عرض بیٹھ کے کر رہا ہوں، جس نے یوں کر کے ماں باپ کو دیکھ لیا قیامت کے دن نام اعمال تو ملے گا لیکن نیکیوں سے خالی ملے گا، ایک بھی نہیں ہوگی۔ میری بہن میری بیٹیوں، گھروں کے اندر شو پیس سے گھر کی خوبصورتی نہیں بڑھا کرتی۔ زینوا بیوتکم، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ، نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے۔ نماز کا وقت ہو جائے چھوڑ دے چولہا، چھوڑ دے ہانڈی، چھوڑ دے کپڑے دھونا، سب بچیوں کو کہ چلو نماز پڑھو۔ رب کائنات کی قسم، خدا پاک کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، 3 مرتبہ میں نے قسم اٹھائی، تیرے اسی آواز کی وجہ سے تیرے گھر کی کایا، تیرے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ میں اس باپ کو کیا کہوں جو رات کو اٹھ کے بیٹوں کو مونگ پھلی کھلاتا ہے، یہ باپ سوتے بچوں کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھاتا؟ میرے بزرگوں، جیلم کے غیور مسلمانوں، صبح اٹھ کر نماز کے لیے گئے، اپنا کمبل بھی بچوں پہ ڈال کے چلے گئے۔ یہ پیار نہیں، بچوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ اپنے بچے کو اٹھاتا، یقین دانوں میں تو کسی کی بات نہیں کرتا۔ باپ کے مرنے کے بعد ذمہ داری بھائی نے سنبھال لی۔ 6 سال کی عمر میں خدا کی قسم نماز کی عادت پڑی، 47 سال ہو گئے، آج تک اپنے ذمے کوئی قضا نماز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ صرف میرا حال نہیں، گھر کے ہر فرد کا حال ہے۔ یقین جانو، صبح صبح چڑیوں کے چہچانے سے پہلے تمہاری دیواروں کی مڈیر پر، کپڑے ڈالنے والی تاروں پر، تمہارے گھر کے اندر کسی پھل وغیرہ کا درخت لگاؤ، نیم کا لگاؤ، کیکر کا درخت لگاؤ، یا جو بھی گھر کے اندر درخت لگاؤ، یہ ایسی جگہ جہاں پرندے آ کر بیٹھ سکیں دیواروں کے کنارے پر۔ فرمایا سردی ہو یا گرمی، صبح صبح پرندوں کے آنے سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جایا کرو، اللہ کی حمد ثنا بیان کیا کرو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، بستر کو خالی کر دیا کرو۔ یہ چڑیاں جب تمہارے گھروں میں آ
کر بستروں میں سوتا دیکھ کر، تمہارے سلیپنگ روم کے دروازے بند دیکھ کر یہ چڑیاں چی چی کرتی ہیں، تم سمجھو دانا مانگ رہی ہیں، پانی مانگ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اوے اللہ کے باغی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہم ننھی سی مخلوق